السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مظہر برلاس۔ آج کا دن پاکستان میں عجیب و غریب تھا۔ میں تو خیر کچھ دوستوں کے ساتھ کوئٹہ میں ہوں۔ کوئٹہ میں بارش ہو رہی ہے۔ نئی اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو ہوگا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے، نئے اسپیکر کے لیے لابنگ ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں میری آمد کا مقصد تھا کہ بلوچستان کی عظیم بیٹی فرح عظیم شاہ کو مبارکباد دی جائے۔ وہ نئی بلوچستان اسمبلی کی رکن بنی ہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی رکن رہ چکی ہیں، مگر بہت سال بیت گئے، برسوں بعد وہ رکن اسمبلی بنی ہیں۔ خیر اس دوران وہ سوشل ورک کرتی رہیں، بلوچستان کی خدمت کرتی رہیں اور بلوچستان کے لیے بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ کوئٹہ میں آنے کا مقصد انہی کو مبارکباد دینا تھا۔ لیکن اس دوران میں آج ملکی سیاست میں عجیب تماشے دیکھتا رہا۔ پہلا تماشا لاہور میں ہوا، جہاں جعلی مینڈیٹ کے ذریعے ایک خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی، اور جب اپنی وہ تعلیمی قابلیت بتا رہی تھیں تو وہ اپنی میڈیکل تعلیم ہی گول کر گئی، چونکہ وہاں چکر ہی چکر تھے۔ اس دوران ایک واقعہ بھی ہوا۔ ایک خاتون عظمیٰ کاردار جو کبھی پی ٹی آئی کا حصہ تھیں اور پی ٹی آئی سے بے وفائی کر کے لوٹی بن کے وہ نون لیگ کی طرف انہوں نے رخ اختیار کیا، آج انہیں مریم نواز نے جھٹک دیا۔ وہ خوش آمدانہ انداز میں اٹھی، ان سے ملنا چاہا، جپھی ڈالنے کی کوشش کی، مگر مریم نواز نے انہیں بازو سے پکڑ کے پیچھے دھکیل دیا۔ اب وہ وضاحتیں تو بہت سی دے رہی ہیں، لیکن ایسی وضاحتوں کا خاک فائدہ جب لوگ دیکھ چکے ہوں، جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا ہو، تو پھر آپ لاکھ وضاحتیں کریں، لاکھ چراغ جلا کے کہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، تو لوگ نہیں مانیں گے۔ بہت مبارک ہوں ان لوگوں کو جو غلامی چاہتے ہیں، جنہوں نے خاندانوں کی غلامی کر رکھی ہے۔ پچھلے 40 برس سے پنجاب میں اور پاکستان میں یہ خاندان لوٹ مار میں شامل رہا ہے۔ مریم نواز کی تقریر بہت اچھی تھی، بڑی انقلابی تقریر، لگتا تھا پروفیسر ایوب صاحب کے بیٹے نے لکھی ہے۔ پتہ نہیں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن مجھے ایسے لگا کہ پروفیسر ایوب کے بیٹے نے لکھی ہے۔ خیر تقریریں تو ویسے بھی یہ بہت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مریم کے چچا ایک تقریر کیا کرتے تھے کہ میں آصف علی زرداری کو لاہور، پشاور، اسلام آباد اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ پتہ نہیں وہ کدھر گیا کام۔ آصف علی زرداری بھی جلسوں میں دعوے کیا کرتے تھے کہ نواز شریف سے ہاتھ ملانا پاکستانی سالمیت پہ سمجھوتہ کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے فرزند ارجمند بلاول بھٹو زرداری بھی بہت کچھ کہتے رہے۔ وہ تو ضیاء الحق کی اولاد کہتے رہے نواز شریف کو۔ خواتین و حضرات، نواز شریف کے ساتھ بھی ویسے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ سنا ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے، پھر پتہ نہیں جنات نے آ کے روک دیا انہیں، اور کچھ سچ میاں جاوید لطیف نے بولے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، زبردستی دی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا، زبردستی لوگوں کو جتوایا جا رہا ہے۔ آج جس اسمبلی سے مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہے، اسی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں لوگ پوچھتے رہے ایک دوسرے سے، پائی جی فارم 47 والے ہو کہ 45 والے ہو؟ اگر کوئی بندہ خاموش رہتا تو پھر وہ سامنے والا کہتا اچھا چلو یار یہ بتاؤ 8 فروری والے ہو کہ 9 فروری والے ہو؟ جیسا کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ 9 فروری والوں کی حکومت ہے۔ 8 کو الیکشن ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ 9 فروری کی حکومت کدھر سے آ گئی۔ خیر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ایک اور غلامی کا دور شروع ہو گیا ہے،
بہت سے لوگ آج خوش تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور یہ لوگ کتنے کم ظرف ہیں۔ نہ جیتنے والوں کو شرم آتی ہے، نہ جتوانے والوں کو شرم آتی ہے۔ کم ظرفی کا عجیب دورہ ہے کہ انسان میں کوئی اخلاقیات نام کی چیز ہوتی ہے، کوئی سچ نام کی چیز ہوتی ہے، کوئی ضمیر نام کی چیز ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگوں کے پاس شاید یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ بن گئے، انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ رانا آفتاب احمد خان بڑے سینئر ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، 5ویں دفعہ رکن بنے ہیں، وہ بات کرنا چاہتے تھے اور انہیں بات نہیں کرنے دی گئی، سو وہ واک آؤٹ کر گئے، ان کے ساتھی بھی۔ سو میدان خالی ہو گیا، مریم نواز بن گئی۔ پھر ان کی شان و شوکت آپ نے دیکھی، ان کا پروٹوکول بھی آپ نے دیکھا۔ پھر ان کی ایک چہیتی عظمہ بخاری وہ کہتی پائی گئیں کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے، کسی نے مذاق نہیں اڑانا، کسی نے ان کے خلاف بات نہیں کرنی، ان کے خلاف اگر کسی نے بات کی سوشل میڈیا پر یا کہیں پہ تو ہم ان کو ٹکر جائیں گے۔ اچھا بھی ٹکرے تو آپ پہلے کے ہوئے ہیں لوگوں کو۔ ایک اور ہستی بھی شامل ہو گئی ہے پنجاب میں۔ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس میں ایک شخصیت نے 2 ارب کا ٹیکہ لگایا تھا، اور پھر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، اس سے پہلے جب نام شام ڈل رہے تھے، ٹکٹیں دی جا رہی تھیں، اس مرحلے پر بھی وہ شخصیت 2 کروڑ کما گئی، اور انہوں نے ایک اپنی ماں کو بھی انگوٹھی لے کر دے دی۔ یار وہ ہیرے کی انگوٹھی تھی، کوئی پتہ نہیں سستی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے، مجھے کیا پتا، برکب لے دی، اور لے کے دینے والی ایک ایسی شخصیت تھی جو راجہ ریاض گروپ میں شامل تھی، بے وفائی کی خان صاحب سے۔ اور ویسے ان کی تاریخ بھی ایسی ہے، ان کے دادا نے قیام پاکستان کے وقت غداری کی تھی، وہ غداری نہ کرتا تو گرداسپور پاکستان کے پاس ہوتا، اور اگر گرداسپور پاکستان کے پاس ہوتا تو کشمیر پاکستان کے پاس ہوتا، چونکہ انڈیا کو جو واحد راستہ ملاتا ہے کشمیر سے، وہ گرداسپور سے جاتا ہے۔ سو اس غداری کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں۔ خیر، مریم نواز کا اقتدار ہوا، دوسری طرف سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہاں بھی وزیر اعلیٰ بن گئے، 3 بار بنے ہیں جی، مراد علی شاہ، پسندیدہ چہیتے، عبداللہ شاہ کے بیٹے، عبداللہ شاہ بھی وزیر اعلیٰ تھے نا، ان کے بیٹے ہیں، کماؤ پتر ہیں۔ سندھ کو بھی یہ غلامی مبارک ہو، اور پچھلے 40 سال سے پاکستان کے عوام ان 2 خاندانوں کی غلامی برداشت کر رہے ہیں، یعنی بھٹو زرداری فیملی اور شریف فیملی۔ معاف کیجیے گا، اس دفعہ لوگوں نے الیکشن میں ان کو رد کر دیا، لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، مگر بھائی مسلط کرنے والے زیادہ طاقتور ہیں۔ ووٹ کسی کو ڈالے گئے، آدھی رات تک کوئی جیتتا رہا، پھر اس کو بعد کسی کو جتوا دیا، اور پھر چین نہ آیا تو کسی کو 6 دن بعد جتوا دیا۔ یعنی وہ کرنل شبیر پنڈی سے جیتے ہوئے تھے، 6 دن بعد ان کو ہروا دیا گیا۔ کرنل شبیر اوان کا کہنا کہ مجھے کہا گیا کہ نون لیگ میں شامل ہو جاؤ، میں نے کہا نہیں، میں عمران خان سے غداری نہیں کر سکتا، اپنے 73,000 ووٹروں سے غداری نہیں کر سکتا۔ انہیں سائڈ پہ کر دیا گیا، ہروا دیا گیا ٹمبر مافیا کے ایک آدمی سے۔ خیر، آج مجھے ایک اور بھی خبر ملی کہ لودھنا کا جو حلقہ ہے اس میں دوبارہ گنتی ہو رہی ہے جی، اور دوبارہ گنتی کروا کے مسلم لیگ نون کے عبد الرحمن کانجو کو
جتوا دیا گیا ہے۔ یعنی کچھ تو 9 فروری والے ہیں نا، آج 26 فروری والا بھی سامنے آ گیا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ صدر صاحب نے بالکل درست کیا، انہوں نے درخواست مسترد کر دی کہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت تک نہیں بلا سکتا جب تک خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ یعنی صدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایوان ہی کمپلیٹ نہیں ہے، ایوان مکمل نہیں ہے، میں کیسے اجلاس بلاؤں؟ مگر بھائی طاقتور جن کے پیچھے ہوں وہ بڑے زبردست ہیں۔ تو اسپیکر نے پتہ نہیں کون سی شک نکال لی، انہوں نے کہا نہیں جی میں تو 29 تاریخ کو اجلاس بلا رہا ہوں، بلا لیا جی۔ الیکشن کمیشن کو ابھی پتہ نہیں کسی طرف سے اشارہ نہیں ملا، آج انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرنا تھا، نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے کہا جی کل اوپن بحث ہوگی اس پہ، چلیں جی اوپن بحث کر لیں۔ اب کسی کا حق بھی آپ نہیں دیتے، پہلے ڈاکہ مارا ہے، جن کی 17 سیٹیں ہیں وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، جنہوں نے 180 202 لی ہیں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، وہ چھپتے پھر رہے ہیں، پولیس ابھی تک ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں جو اصلی مینڈیٹ جن کو ملا ان کو پکڑنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس رہی، اور جعلی مینڈیٹ والے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پاکستانی عوام سے میری اپیل ہے، ہمت نہیں ہارنا، کھڑے رہو، ڈٹ کر کھڑے رہو، جس طرح آپ نے ووٹ دیا آئندہ بھی یہی کرنا ہے۔ کب تک؟ ظلم جو ہے اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ ظلم اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے، ظلم کا دیا بجھنے جا رہا ہے، یہ آخری بار ٹمٹمایا ہے، اس کے بعد چراغ گل ہو جائے گا، سویرا ہوگا، عوامی راج ہوگا، آپ کا راج ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔